بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری شادی آج سے 2 سال پہلے حاجرہ سے ہوئی تھی۔ حاجرہ کو میری ماں نے کسی محفل میلاد میں دیکھا تھا۔ میری ماں گھر واپس آئی تو مجھے کہا کہ محفل میلاد میں مجھے تمہارے لیے ایک لڑکی پسند آ گئی ہے، اس کی آواز میں جادو ہے اور وہ عشق حقیقی میں لگتا ہے کہ اس قدر مگن ہے کہ تم اس کے چہرے پر واضح نور دیکھو گے، اسے دیکھو گے تو تم بھی اس کے ویسے ہی گرویدہ ہو جاؤ گے جیسے کہ میں ہوئی ہوں۔ اپنی والدہ کی یہ بات سن کر مجھے خوشی ہوئی کیونکہ میری شادی کی عمر ہو چکی تھی۔ میری عمر 30 سال تھی اور میری اچھی نوکری بھی لگ چکی تھی۔ شادی کرنا باقی تھا۔ میں نے والدہ سے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ رشتہ لے کر جائیں، آپ نے دیکھا ہے تو اچھی ہوگی، آپ کی پسند پر مجھے اعتراض نہیں ہے۔ پھر یوں جٹ منگنی پٹ بیاہ والا معاملہ ہوا۔ لڑکی والوں کی طرف سے فوراً ہی ہاں ہو گئی کیونکہ میں بہت ہی اچھی نوکری پر فائز تھا۔ میری سرکاری نوکری تھی، گھر اور گاڑی بھی مجھے ملا ہوا تھا اور ہماری شرافت کے چرچے پورے محلے میں تھے، تو اسی لیے انہیں کوئی اعتراض نہ ہوا۔ انہوں نے فوراً سے رشتہ دے دیا۔ حاجرہ تو میری زندگی میں بہار کی مانند آئی تھی۔ وہ جتنی خوبصورت تھی اتنی ہی خوبصیرت بھی تھی۔ وہ رات کو دیر تک عبادت کرتی تھی، پھر دن کو روزہ بھی رکھتی تھی، لیکن میری اجازت سے مجھے اس کے روزہ رکھنے پر کوئی اعتراض نہیں تھا کیونکہ میں تو سارا دن ڈیوٹی پر ہوتا۔ مغرب کے وقت واپس گھر آتا تب اس کے افطاری کا وقت بھی ہوا کرتا اور میں اس کے ساتھ ہی مل کر افطاری کیا کرتا تھا اس کا ساتھ دینے کے لیے۔ اس نے ایک دن مجھ سے کہا کہ میں رات بھر عبادت کرتی ہوں تو کیا آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے میری اس عادت سے، کیونکہ میں خدا سے بہت محبت کرتی ہوں، میں اسے راضی کرنا چاہتی ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ میں شادی شدہ زندگی میں اس قدر مصروف ہو جاؤں کہ اپنی عبادتوں کو ترک کر دوں جو میری عادت بن چکے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میرا پورا خیال رکھتی ہو، اپنا فرض صحیح طریقے سے ادا کرتی ہو، پھر بھلا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اعتراض تو تب ہوتا جب تم مجھے وقت نہ دیتی، سارا دن عبادت میں صرف کر دیتی، لیکن تم نے توازن برقرار رکھا ہوا ہے۔ میری بات سن کر اسے بہت خوشی ہوئی۔ واقعی اس نے چند مہینوں میں مجھے شکایت کا کوئی موقع نہیں دیا تھا، پھر بھی مجھے اس کی عادت ہو گئی تھی۔ میری ماں جلد ہی دنیا سے رخصت ہو گئیں، گھر میں صرف میں اور حاجرہ ہی رہ گئے، لیکن حاجرہ نے مجھے بہت حوصلہ دیا۔ اگر وہ نہ ہوتی تو میں سنبھل نہیں پاتا اپنی والدہ کی موت کے بعد۔ وقت گزرتا گیا، میری زندگی کی جنت بنتی چلی گئی۔ یوں زندگی کے 2 سال تو گزر گئے، پر اچانک ایک رات مجھ پر قیامت بن کر ٹوٹی جب مجھے میری عزیز بیوی کی موت کی خبر ملی۔ تب میں شہر میں تھا ہی نہیں، نوکری کے سلسلے میں شہر سے باہر تھا۔ میں اسے بتا کر گیا تھا۔ اچانک سے ہی ایک نمبر سے فون آیا، کہا کہ ہسپتال میں آپ کی بیوی کی لاش پڑی ہے، آ کر لے جائیں۔ میں نے فون پر ہی چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ ان سے کہا کہ میری بیوی تو گھر سے باہر قدم نہیں نکالتی، گھر کا سودا سلف بھی میں لے کر آتا ہوں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ گھر سے باہر بھی نکلی؟ اس کا ایکسیڈنٹ بھی ہو گیا اور وہ ہسپتال میں دم توڑ گئی۔ مجھے لگا کسی نے میرے ساتھ مذاق کیا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن جب واٹس ایپ پر میری بیوی کی اسی کنگن کی تصویر مجھے موصول ہوئی جو میں نے اس کو منہ دکھائی میں دی تھی اور جو میری ماں کا خاندانی کنگن تھا، سالہ سال سے ہمارے خاندان کا رواج تھا کہ وہ کنگن ہر بہو سے نسل در نسل منتقل ہوتا آیا تھا۔ اس آنگن کی بناوٹ ایسی تھی جو میرے حساب سے دنیا میں ایسا اور کوئی کنگن نہ ہوتا ہوگا۔ کنگن کی تصویر دیکھ کر میرے تو پیروں تلے سے زمین سرک گئی۔ میں اپنا کام آدھے میں چھوڑ کر بھاگ کر ہسپتال پہنچا تو دیکھا کہ ایک عورت کی لاش ہے جو بالکل مسخ شدہ ہے، لیکن اس کے ہاتھ میں وہی کنگن تھا۔ میں ہسپتال صد یقین تھا کہ میری بیوی گھر پر ہی موجود ہوگی، لیکن کیونکہ وہ گھر سے باہر نکلتی ہی نہیں تھی، شرعی پردہ کرتی تھی، مجھے کہتی تھی کہ میں بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں جاؤں گی۔ ان 2 سالوں میں وہ کبھی بھی بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں گئی تھی، تو ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ میری اجازت کے بغیر میری غیر موجودگی میں وہ گھر سے باہر نکلی ہو؟ کیونکہ وہ شریعت کی مکمل تابع دار تھی، گھر سے نکلنے کے لیے وہ میری اجازت لیتی تھی، وہ صرف اپنے میکے جاتی اور کہیں نہیں، اور میکے جانے کے لیے بھی جب وہ میری اجازت لیتی تو میں ہنس دیتا اور کہتا کہ تمہیں تمہاری ماں کے پاس جانے کے لیے میری اجازت کی ضرورت تو نہیں ہے، تو وہ کہتی کہ شریعت یہی حکم دیتی ہے کہ بیوی گھر سے باہر شوہر کی اجازت کے بغیر قدم نہ رکھے تو بہتر ہے۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے
کہ میری اتنی فرما بردار اور تابع دار بیوی چوری چھپے گھر سے باہر نکل گئی ہو، لیکن جب میں گھر آیا تو وہ گھر پر موجود نہیں تھی۔ میں نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ تمام رشتہ داروں کو فون کیا لیکن وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ اچانک مجھے گھر کے مرکزی دروازے پر ایک خط ملا جس میں لکھا ہوا تھا، میں تھوڑی دیر کے لیے گھر سے باہر جا رہی ہوں، ضروری کام سے ہو سکتا ہے مجھے واپسی میں دیر ہو جائے، تب تک واپس آ جاؤں گی، آپ پریشان نہ ہونا۔ وہ خط پڑھ کر تو میرے سر پر آسمان گرا تھا، یعنی کہ میری بیوی واقعی گھر سے باہر نکلی تھی، لیکن وہ لکھ کر گئی تھی کہ بہت ضروری کام ہے۔ مجھے یاد آیا کہ میرے موبائل کی بیٹری ختم ہو گئی تھی، شاید اس نے مجھے فون بھی کیا ہو۔ اتنے گھنٹے میرا فون بند تھا۔ جب میں نے موبائل چارج کیا تو مجھے ڈائریکٹ ہسپتال سے کال آئی۔ میں ایک بار پھر سے حواس باختہ ہو کر ہسپتال پہنچا۔ وہ لاش مسخ شدہ تھی لیکن کنگن وہی تھا، مجھے اس کے کپڑے صحیح سے پہچانے نہیں جا رہے تھے۔ اچانک میں نے کپڑوں پر غور کیا تو دیکھا یہ تو وہی سوٹ تھا جو میں نے اسے عید پر دلوا کر دیا تھا اور اپنی پسند سے لے کر آیا تھا۔ ڈوب گیا تھا۔ میری نگاہوں نے اس کے پیروں تک کا تعاقب کیا تو دیکھا جوتے بھی وہی تھے جو میری بیوی کے تھے۔ مزید شک کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ میں ہمت ہار گیا تھا اور روتا ہوا قبرستان میں اسے دفنانے چلا گیا۔ میں حواس کھو بیٹھا تھا۔ میرے رشتہ داروں نے کفن دفن کا بندوبست کیا اور مجھے سہارا دیا۔ میری زندگی تو جیسے بالکل ویران ہو کر رہ گئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ دنیا میں اس کے سوا کچھ تھا ہی نہیں۔ میرا گھر مجھے کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ گھر کا ہر کونا مجھے اس کی یاد دلا رہا تھا۔ بڑی مشکل سے تو میں والدہ کی جدائی برداشت کر پایا تھا، پھر صدمے پر صدمہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میری والدہ تو بہت ضعیف تھیں، موت برحق تھی، ان کی عمر تھی، لیکن میری بیوی تو بالکل جوان جہاں 22 سال کی تھی۔ موت تو کسی بھی وقت آ سکتی ہے، لیکن جوانی کی موت بہت تکلیف دہ ہوتی ہے۔ والدہ کے وقت تو میری بیوی نے مجھے سنبھال لیا تھا، لیکن اب تو مجھے کوئی سنبھالنے والا بھی نہیں تھا۔ ایک دوپہر میں سورج سوا نیزے پر تھا کہ اچانک سے دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ میں نے دیکھا تو کوئی فقیر تھا۔ میں نے جیب سے پیسے نکال کر اسے دیے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اپنی بیوی کی عزت کی حفاظت کر۔ اس فقیر کی بات سن کر میں حیران ہو گیا۔ میری بیوی تو دنیا میں ہی نہیں تھی تو میں اس کی عزت کی حفاظت کیسے کر سکتا تھا؟ وہ فقیر مجھے کوئی پاگل لگا تھا۔ میں نے اسے پیسے پکڑائے لیکن وہ پیسے اس نے لیے نہیں اور وہاں سے چلا گیا۔ لیکن یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ روزانہ دوپہر کو فقیر میرے گھر آتا، ایک ہی بات کہتا کہ اپنی بیوی کی عزت کی حفاظت کر۔ مجھے ایسا صدمہ لگا تھا کہ میں نے نوکری پر جانا چھوڑ دیا تھا۔ 2 مہینے کی چھٹی لی آفس سے۔ سرکاری نوکری میں چھٹی بہت مشکل سے ملتی ہے، لیکن میں نے بیماری کی درخواست دی اور مجھے مل گئی۔ لیکن فقیر کی بات نے مجھے کافی دنوں سے پریشان کر کے رکھا ہوا تھا۔ وہ پیسے بھی نہیں لیتا تھا، کچھ اور بات نہیں کرتا تھا، صرف یہ ایک جملہ آ کر میرے سامنے دہرائے جاتا۔ روزانہ میں اسے ڈانٹ ٹپٹ کر بھگا دیا کرتی، بیوی تو اس دنیا میں نہیں ہے، تم ضرور پاگل اور دیوانے ہو، مجھے پریشان نہ کرو، میں پہلے ہی پریشان ہوں۔ لیکن ایک بات جو مجھے کھٹک رہی تھی وہ یہ کہ وہ میری بیوی کا ہی ذکر کیوں کیا کرتا تھا؟ وہ میری بہن، ماں یا بیٹی کچھ اور کیوں نہیں بولتا تھا؟ صرف بیوی کی عزت کی حفاظت کا کیوں کہتا تھا؟ پتہ نہیں کیوں مجھے فقیر کی یہ بات بے سکون کر گئی۔ لیکن میں نے یہ خیال جڑ دیا کہ جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتار کر آیا تھا وہ تو قبر میں تھی، تو حفاظت کیسی؟ قبر کا سوچتے سوچتے اچانک میرا دل کیا کہ میں اپنی بیوی کی قبر پر جاؤں اور فاتحہ پڑھ کر آؤں۔ مجھے اس کی بہت یاد آ رہی تھی، لیکن یہ رات کا وقت تھا، پر کہتے ہیں نا محبت اندھی ہوتی ہے، دن اور رات تک نہیں دیتی ہے، اس لیے مجھے کوئی فرق نہیں پڑا۔ میں سیدھا قبرستان کی طرف چل پڑا، لیکن جب میں وہاں پہنچا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری روح لرز گئی تھی۔ میرے سر پر جیسے آسمان گر گیا، پیروں تلے سے زمین سرک گئی، کیونکہ میرے سامنے وہی شخص کھڑا تھا اور میری بیوی کی قبر نہ جانے کیا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے فوراً اسے گریبان سے پکڑ کر دبوچ لیا اور زمین پر گرا دیا۔ میں نے اسے کہا وہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ یہ میری بیوی کی قبر تھی۔ اس فقیر کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ قبر حاجرہ کی ہے اور روزانہ میرے ہی گھر کے دروازے پر آ کر میری بیوی کے متعلق ایسا جملہ کہتا تھا؟ اس فقیر کو حاجرہ کی قبر پر دیکھ کر میری جو کیفیت تھی میں اسے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں نے اس فقیر سے کہا مجھے ساری حقیقت بتا دو کہ تم یہاں پر کیوں آتے ہو؟ تم کون ہو؟ یہاں پر یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ تمہارا میری بیوی سے کیا تعلق ہے؟ تم حاجرہ کو کیسے جانتے ہو؟ میرے گھر کے دروازے پر آ کر تم بار بار حاجرہ کے متعلق ایسی بات کیوں کرتے تھے؟ اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور وہ رونے لگا۔ میں نے اس سے کہا مجھے میری بات کا جواب دو۔
مجھے ساری سچائی بتا دو ورنہ میں یہیں پر تمہاری قبر بنا کر تمہیں دفن کر دوں گا۔ اس نے کہا میں سب کچھ بتاتا ہوں۔ ہاں میں تمہاری بیوی ہاجرہ کو جانتا تھا، اس کی موت کیسے ہوئی یہ ساری ہاجرہ کو جانتا تھا، اس کی موت کیسے ہوئی یہ ساری کہانی مجھے معلوم ہے، پر جو بار بار تمہارے سامنے ایک جملہ دہراتا تھا اس کے پیچھے کیا راز ہے وہ بھی تم کو بتاتا ہوں۔ جب اس فقیر نے کہا تو میں نے اس کا گریبان چھوڑ دیا۔ میں نے اسے کہا کہ میرے گھر چل کر آرام سے مجھے ساری بات بتاؤ۔ میں اسے اپنے گھر لے آیا کیونکہ میں یہ راز جاننا چاہتا تھا۔ اگر میں اسے ہاجرہ کی قبر پر نہ دیکھتا تو اسے واقعی پاگل سمجھتا، پر ہاجرہ کی اچانک موت کا، اس گھر سے باہر نکل جانا، اس کا بار بار میرے دروازے پر آ کر ایک بات کہنا، یہ سب میرے لیے ایک پہیلی بن چکا تھا اور مجھے اس کو حل کرنا تھا۔ ہاجرہ کی اچانک اور خفیہ طور پر ہونے والی موت نے مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ گھر سے نکلی ہی کیوں تھی؟ اور سوال کا جواب ضرور اسی فقیر کے پاس تھا، تو بہتر یہی تھا کہ میں اسے پرسکون جگہ پر لے آؤں تاکہ مجھے ساری بات بتا سکے۔ میں اسے گھر لے آیا، اس نے مجھے ساری کہانی سنانا شروع کی۔ جیسے جیسے وہ بولتا گیا میرے تو آسان خطا ہوتے چلے گئے، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، میرے پاس اس کی بات پر یقین کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ بھی تو نہیں تھا۔ اس نے بتایا میں بہت ساری گلیوں میں گھومتا پھرتا تھا، بھیک مانگتا تھا، یوں ہی پھرتے پھراتے میرا گزر تمہارے گھر کے سامنے سے ہوا۔ جس طرح میں ہر گھر کے باہر جا کر صدا لگاتا تھا اسی طرح میں نے تمہارے گھر میں صدا لگائی۔ تمہاری بیوی مجھے خیرات دینے آئی تھی لیکن میں نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا۔ وہ بہت ہی پردہ دار خاتون لگتی تھی۔ وہ جن ہاتھوں سے مجھے خیرات دیتی تھی وہ ہاتھ بھی اس نے دوپٹے سے ڈھانپے ہوئے ہوتے تھے۔ میرے دل میں تجسس ہوا اسے دیکھنے کا۔ وہ مجھے کھانا دیتی تھی، پھر برتن واپس کرنے دوبارہ اس کے پاس آتا تھا، لیکن ایک دن اچانک اس کے چہرے سے دوپٹے کا پلو سرک گیا تو میں نے اس کا چہرہ دیکھ لیا۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر میں واقعی ایک فقیر ہوتا اور بھیک مانگنے کے لیے آتا، لیکن میری حقیقت کچھ اور تھی۔ میں دراصل فقیر تھا ہی نہیں، میں تو فقیر کے بھیس میں مارا مارا پھرتا تھا اپنے مقصد کے لیے۔ میں تو اصل میں ایک برا انسان تھا اور برا کاروبار کرتا تھا، یعنی لڑکیوں کو فروخت کرنے کا کاروبار۔ میں فقیر کے بھیس میں گھر جاتا، جہاں پر کوئی مجھے خوبصورت لڑکی نظر آتی میں اس کا پیچھا کرتا، اس کے گھر کی ریکی کرتا، پھر جس دن مجھے موقع ملتا اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اس لڑکی کو اغوا کر لیتا، پھر آگے فروخت کر دیتا اور بڑی قیمت وصول کرتا۔ شروع سے ہی میرا یہی کاروبار تھا۔ مجھے اس کام کے بہت زیادہ پیسے ملتے تھے، جتنی خوبصورت لڑکی ہوتی تھی اتنے ہی زیادہ روپے ہمیں ملتے تھے۔ میں کافی دن تک تمہارے گھر آتا رہا لیکن مجھے ہاجرہ نے اپنا چہرہ نہیں دکھایا، لیکن ایک دن غلطی سے اس کے نقاب کا پلو ڈھلک گیا۔ میں نے اسے دیکھا اور پھر میں پلک چھپکنا بھول گیا۔ وہ صرف خوبصورت ہی نہیں تھی بلکہ اس کے چہرے پر تو عجیب سا نور تھا۔ خوبصورت لڑکیاں تو میں نے بہت دیکھی تھیں لیکن ہاجرہ جیسی لڑکی میں نے پہلی بار دیکھی۔ نہ جانے کیا تھا اس کے چہرے میں، کافی دیر تک تو میں یہی سوچتا رہا۔ پھر اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ میں ہاجرہ کو اغوا کر کے آگے فروخت کر دوں گا، بہت اچھے پیسے کماؤں گا۔ تمہارے گھر اور گلی کی ریکی شروع کر دی۔ تقریباً مجھے 15 دن لگے سارے معاملات سمجھنے میں۔ جس دن تم شہر سے باہر گئے تھے اس دن مجھے موقع مل گیا۔ میں فقیر کے بھیس میں تمہارے گھر کے دروازے کے باہر بیٹھا ہوا تھا۔ صبح سویرے جب تم آفس جانے کے لیے گھر سے باہر نکلے، گاڑی میں بیٹھے تو تم بول رہے تھے کسی سے فون پر کہ آج تم شہر سے باہر جاؤ گے، واپسی میں دیر ہو جائے گی۔ بس اتنے دن سے مجھے اس موقع کی تلاش تھی اور مجھے موقع مل گیا۔ تمہارے جاتے ہی میں نے فوراً اپنے ساتھیوں کو بلا لیا، وہ بھی فقیر کے بیچ میں ہی آئے تھے۔ تمہاری بیوی مجھے کھانا دینے کے لیے آئی، ہم نے اس کے منہ پر رومال رکھ کر اسے بے ہوش کیا اور اغوا کر لیا۔ فوراً سے بیشتر اسے آگے فروخت کر دیا، بہت بڑی قیمت میں۔ مجھے سب سے زیادہ پیسے تمہاری بیوی کو فروخت کرنے کے ملے تھے۔ میں گھر آ گیا، پر اچانک پتہ چلا کہ پولیس کو کسی طریقے سے ہمارا کام معلوم ہو گیا ہے۔ تھا کہ تازہ ترین اغوا ہم نے تمہاری بیوی کا کیا تھا، ہمیں یہ ثبوت مٹانا تھا۔ اس وقت مجھے خبر آئی کہ میری اپنی بہن ہلاک ہو گئی۔ میں جب وہاں پر گیا تو میری بہن کا چہرہ مسخ ہو چکا تھا، اس کی حالت بہت بری تھی کیونکہ میں ایک برا انسان تھا۔ مجھے اپنے گھر والوں سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، اپنے بچاؤ کا ایک ہی راستہ نظر آیا۔ میرے ذہن نے فوراً سے پلان ترتیب دے دیا۔ میں نے اپنی بہن کی لاش کو وصول کر کے اپنے گھر آ گیا۔ تمہاری بیوی کے ہاتھ میں جو کنگن تھا وہ تو پہلے ہی ہم نے لے لیا تھا۔ میں فوراً سے تمہارے گھر گیا، وہاں سے دروازہ کھول کر کسی طریقے سے تمہاری بیوی کا ایک جوڑا اس کے جوتے اٹھا لایا۔ پھر میں نے اپنی بہن کی لاش کو پہنا دیے، پھر سے ان کپڑوں کو اس طرح کر دیا جیسے حادثے کے بعد ہوتا ہے،
اپنی بہن کو تمہاری بیوی کا کنگن پہنایا، اس کے جوتے پہنائے، تمہارے گھر کے مرکزی دروازے پر ایک خط چپساں کر کے آ گیا۔ یہ سب میں نے اتنی جلدی میں کیا کہ مجھے چند گھنٹے ہی لگے یہ سب کرنے میں، اور اپنی بہن کی لاش میں پہنچا کر دوبارہ سے میں نے تمہیں خفیہ نمبر سے کال کی کہ تمہاری بیوی کا حادثے میں انتقال ہو گیا ہے۔ اس واقعے کے بعد میں نے ابھی ٹھیک سے ہوش سنبھالا بھی نہیں تھا کہ مجھے میری بہن کے ساتھ گزارے ہوئے بچپن کے لمحات یاد آنے لگے۔ مجھے بے چینی ہونے لگی کیونکہ دوسروں کے مرنے میں اور اپنی بہن کے مرنے میں بہت فرق تھا۔ میں چاہے جتنا ہی پتھر دل انسان کیوں نہ تھا، لیکن بچپن کی باتیں میرے ذہن میں قلم کی مانند چلنے لگی تھیں۔ یہ سلسلہ یہیں پر ختم نہیں ہوا۔ میری بہن روزانہ میرے خواب میں آنے لگی اور مجھے آ کر خوفزدہ کرنے لگی۔ مجھ سے کہنے لگی کہ میری قبر پر تم نے کسی اور کے نام کا کتبہ کیوں لگایا ہے، اسے نکالو۔ میری بہن جب بھی میرے خواب میں آ کر یہ بات کرتی تو میری روح لرز جاتی۔ وہ خواب اس قدر خوفناک ہوتا کہ میں سارا دن اسی خواب کے زیر اثر رہتا۔ اس کے بعد سے میری زندگی عذاب بن چکی تھی۔ میں ہر وقت خوف میں مبتلا رہنے لگا تھا۔ پھر مجھے حاجرہ کا نورانی چہرہ یاد آنے لگا۔ مجھے احساس ہو گیا کہ میں کتنے گناہوں میں ہوا تھا۔ میں روزانہ رات کو اپنی بہن کی قبر پر جاتا، وہ کتب ہٹانے کی کوشش کرتا، لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی۔ میں کمزور ہو چکا تھا، پر میں اس عذاب سے نجات چاہتا تھا۔ میں سونے سے خوفزدہ تھا۔ میں آنکھیں بند کرتا تو مجھے ایک ہی خواب نظر آتا، پھر وہی ہی بولتی تھی کہ تم نے حاجرہ کے ساتھ برا کیا، تمہیں مرنے کے بعد اس کا عذاب دینا ہوگا۔ میں بہت تکلیف میں ہوں، مجھے اس تکلیف سے نجات دلاؤ، یہ کتبہ یہاں سے ہٹاؤ، میرے نام کا کتبہ لگاؤ۔ میں پولیس کے ہاتھ تو نہیں لگا، لیکن قدرت کی لاٹھی مجھے بڑی زور کی لگی تھی۔ میں تو اس قدر بیمار ہو گیا کہ کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے ان لوگوں کا پتہ چلایا، وہ لوگ واقعی بہت طاقتور تھے۔ حاجرہ کو وہاں سے واپس لانا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ میرے تمام ساتھی روپوش تھے۔ پھر مجھے خیال آیا کہ میں تمہیں اشاروں کے نایوں میں سمجھاؤں۔ میں تمہیں ساتھ یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ کیا ہوا ہے، یوں سمجھ لو کہ مجھ میں ہمت نہیں تھی سچ بتانے کی، لیکن اس طرح تمہیں سچائی پتہ چل رہی تھی سو چل گئی۔ اس شخص کی بات سن کر مجھے لگ رہا تھا کہ میرے جسم میں روح تک نہیں رہی، یعنی حاجرہ زندہ تھی اور بہت بری جگہ پر تھی، بہت برے لوگوں کے بیچ۔ میری اتنی پاکیزہ بیوی ایسی جگہ پر پہنچ گئی، وہ تو ایسی تھی معلوم ہوتا کہ کانچ کی بنی ہوئی ہے، ہاتھ لگاؤ تو ٹوٹ جائے گی۔ نہ جانے ظالموں نے اس پر کیا ستم ڈھائے ہوں گے۔ رات کافی ہو چکی تھی، پر مجھ سے صبر نہیں ہوا۔ میں فوراً ہی پولیس کے پاس چلا گیا۔ میں نے اس شخص سے کہا کہ وہ لوگ کون ہیں۔ اس نے سارا پتہ مجھے بتایا۔ میں نے پولیس کو ساری حقیقت بتا دی۔ انہوں نے راتوں رات میری بیوی کو ریڈ کر کے برآمد کروا دیا۔ جب اتنے عرصے بعد میں نے حاجرہ کو زندہ سلامت اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تو مجھے اپنی بصیرت پر یقین نہیں آیا۔ میں تو ہر امید کھو بیٹھا تھا، لیکن میری بیوی میرے سامنے تھی، وہ برآمد ہو چکی تھی، وہ بہت کمزور ہو گئی تھی۔ میں اسے لپٹ کر برے طریقے سے رونے لگا، وہ بھی رونے لگی۔ میں اسے گھر لے کر آ گیا۔ میں اسے کھانا کھلایا، پھل وغیرہ کھلائے، لیکن وہ کچھ کھانے کو تیار نہیں تھی۔ میں نے اپنی محبت کا واسطہ دے کر اسے کھانے کو کہا۔ اس نے کھانا شروع کیا۔ اس کی کمزور حالت دیکھ کر مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ ایک ہی دن میں اسے پہلے کی طرح کھلا پلا کر صحت مند کر دوں۔ حاجرہ نے بتایا کہ اس کے ساتھ ابھی تک کچھ غلط نہیں ہوا، یہ خدا کا قرب تھا اس پر، کیونکہ اسے دبئی بھیجنے کی تیاری کی جا رہی تھی، اس لیے اسے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ حاجرہ کی بات سن کر مجھے سکون ملا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اگر اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جاتا تو میں اسے چھوڑ دیتا، لیکن مجھے خوشی تھی کہ اسے تکلیف سے نہیں گزرنا پڑا۔ وہ بس پریشانی میں کمزور ہو گئی تھی، پر شکر ہے 2 ہفتے کے اندر مجھے میری بیوی زندہ سلامت واپس مل گئی تھی۔ اگر اسے پاکستان میں ہی فروخت کیا جاتا تو بہت برا ہو جاتا، لیکن دبئی بھیجنے کی وجہ سے اس کے ساتھ کچھ غلط نہ ہو سکا، یہ بھی خدا کا شکر ہے۔ خدا سے دعا تمام بہنوں بیٹیوں کی عزت کی حفاظت فرمائے۔ اس وقت میرے دل سے دعا نکلی تھی۔ میں نے اس فقیر کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ میں اسے معاف کرنے والا نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے میری حاجرہ واپس مل گئی، لیکن ان بیچاری لڑکیوں کا کیا، جن کی زندگیاں اس شخص کی وجہ سے برباد ہوئی تھیں؟ اتنے سالوں میں نہ جانے کتنی عورتیں اور لڑکیاں تباہ و برباد ہوئی تھیں۔ اس کو سزا ملنی چاہیے تھی، اس لیے میں نے اس کو معاف نہیں کیا۔ اس نے بھی کوئی مزاحمت نہیں کی، شاید وہ خود بھی سزا بھگتنے کے لیے تیار تھا۔ وہ چاہتا تھا اسے سزائے موت ہو جائے، اسے اس اذیت سے چھٹکارا مل جائے۔ حاجرہ کی ذہنی حالت ٹھیک ہونے میں بہت وقت لگا تھا۔ پھر اچانک مجھے یاد آیا، اس فقیر کے بھیس میں آئے ہوئے شخص کی بہن کا خیال آیا۔ مجھے یاد آیا کہ
جس کی قبر پر ابھی بھی حاجرہ کے نام کا کتبہ لگا ہوا تھا۔ جیسے ہی مجھے یہ خیال آیا میں فوراً وہاں پر گیا، اپنے ساتھ گورکھن کو لے کر گیا تھا اور وہاں میں نے اسی کے نام کا کتبہ لگوایا، حاجرہ کے نام کا کتبہ ہٹا لیا، اس پر فاتحہ پڑھی، اس کا شکریہ ادا کیا کہ اس کی وجہ سے میری بیوی واپس مجھے مل گئی اور وہ گروہ پکڑا گیا۔ میں نے اس کی قبر پر کھڑے ہو کر اس سے کہا کہ بہن تم جو بھی ہو لیکن تمہاری وجہ سے بہت ساری زندگیاں برباد ہونے سے بچ گئیں، اس گروہ کے تمام افراد پولیس کے ہاتھ لگ چکے ہیں، یقیناً تم کوئی نیک روح تھی۔ میں نے اس کی بہن کے لیے قرآن خوانی کروائی اور خیرات کروائی، پھر ایک دن وہ میرے خواب میں آئی، اس نے میرا شکریہ ادا کیا۔ حاجرہ کے ذہن پر اس واقعے کا اتنا برا اثر ہوا کہ مجھے اسے 1 مہینے تک ماہر نفسیات کے پاس لے جانا پڑا۔ مسلسل سیشن لینے کے بعد اس کی ذہنی حالت بہتر ہوئی، آج حاجرہ نارمل ہے، لیکن اس واقعے میں سے میں نے ایک سبق سیکھ لیا کہ اپنی بیوی کو چاہے کچھ بھی ہو جائے اکیلے گھر چھوڑ کر نہیں جانا۔ اگر گھر میں کوئی فقیر آ جائے کھانا مانگنے کے لیے تو کوئی بوڑھی عورت یا کوئی مرد کسی بچے کو بھیج دیں، لیکن جوان عورت کو نہیں جانا چاہیے کیونکہ زمانہ اس قابل نہیں رہا۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔